بات چل رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان اور خاص طور پر مومن کے سب سے بڑے دشمن جو ایمان والوں کو جنت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، وہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے، یعنی مومن کا اپنی جنت کو آباد رکھنے کے لیے، مومن کو اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھنے کے لیے، مومن کو عذاب خداوندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، مومن کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ نے شیطان کو ایسی قوت دی ہے کہ جسم میں جہاں جہاں ہر ایک رگ ریشے کے اندر خون چلتا ہے، شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہاں شیطان بھی رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یجری من الانسان مجری الدم، ہر وقت شیطان انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو متوجہ کرتا رہتا ہے اپنی بربادی کے کام کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور رہنے کے لیے، اللہ کی جنت سے دور رہنے کے لیے وسوسے شیطان ہر وقت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے شیطان کو دی ہے، لیکن یہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنایا ہے، اللہ نے میدان محشر قیامت کے لانے کا وعدہ کیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا جہاں ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، تو یہی امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اپنے آپ کو شیطان کا شکار بناتا ہے یا اپنے آپ کو اس نبی کا پیروکار بناتا ہے جو اس کے ہاتھ انگلی کو پکڑ کر کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہی امتحان ہے۔ اب اگر اس امتحان میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، یعنی شیطان سے آزاد ہو کر کے اپنے نبی کے قدم بقدم چل کر اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے دنیا کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے۔ اگر وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے
اور مومن کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ یاد آ گیا فوراً ہٹ جائے گا، جہاں غفلت ہوئی پھر جا کر کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، یاد رکھو اور بہت یاد رکھو۔ ہر وقت تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت تمہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد رکھنا ہے، تبھی وہ بے بس ہو سکتا ہے، نہیں تو بے بس نہیں ہوگا۔ خدا نے اسے بڑی طاقت دی ہے، یہی امتحان مقصود ہے کہ وہ اتنی طاقت والا کوئی چیز ہے جو اس طاقتور شیطان کو بھی بے بس کر دے۔ اسی کو قرآن میں بتایا کہ اس طاقتور شیطان کو بے بس کرنے والی چیز اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکامات تو بہت ہو گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پیسہ ہے دھن ہے تو زکوٰۃ دو، اور دھن ہے تو حج کرو، عمرہ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اتنے احکامات ہیں، مجھے تو کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو ان تمام کو جمع کرنے والی ہو، ایک چیز۔ اتنے احکام اسلامی کو ہر وقت یاد رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو ان سب کو آسان کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، بس یہ ایک چیز ہے، اس کو کر لے سب آسان ہو جائے۔ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رکھ۔ شیطان ہر وقت تجھے جنت کے راستے سے منحرف ہٹاتا رہتا ہے، تو ہر وقت اللہ کو یاد، وہ آگے بڑھے گا بے بس ہو جائے گا، تو کامیاب ہوگا، شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے فوراً پر قید ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو روکنے والا، مشکل بتا کر کے تجھے دور کرنے والا شیطان ہے۔ اگر تو نے اسے بے بس کر دیا تو پھر دو ہی راستے ہیں، یا راستہ شیطان کا ہے یا رحمان کا ہے۔ اگر شیطان کو بے بس نہیں کیا تو وہ تجھے رحمان کے راستے سے بھٹکائے گا، اور اگر تو نے شیطان کو بے بس کر دیا تو تیرے لیے راستہ رحمان کا ہے، اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو نبی نے بتایا ہے، تلقین کی ہے، امت کو دے کر دنیا سے گیا ہے۔ اور شیطان کو بے بس کرے کیسے؟ مت ہر وقت اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد رکھ۔ اتنی بڑی طاقت جو شیطان کے اندر رکھی ہے، وہ شیطان بھی اگر بے بس ہو سکتا ہے تو صرف ایک ہی چیز، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اس کی مثالیں دی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب
گھر میں جاؤ، رات ہو، گھر کے دروازوں کو بند کر لو۔ جس برتن کے اندر گھی رکھا ہوا ہے، پانی ہے، تیل ہے، دودھ ہے، اس کو کھلا مت چھوڑو، ڈھانپ دو۔ شیطان سے بچانے کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان جو یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح رگ و ریشے میں خون دوڑتا ہے، شیطان اس طرح دوڑ سکتا ہے اور دوڑتا ہے۔ کیا وہ گھر کا دروازہ بند ہے، اوپر سے نہیں آ سکتا؟ فرمایا چراغ کو بجھایا کرو، دروازے کو بند کیا کرو، برتن کو ڈھانپ دیا کرو۔ شیطان سے بچے گا کیسے؟ مطلب اس کا حدیث میں یہ ہے کہ دروازے کو بند کرو بسم اللہ کہہ کر، جو برتن ہے اس کا ڈھکنا ڈھانک دو بسم اللہ کہہ کر۔ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا، شیطان بے بس ہو گیا۔ اب وہ اپنا تصرف اس چیز میں جو برتن کے اندر ہے، اپنا تصرف ان لوگوں کے اوپر جو اس گھر کے اندر ہیں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم نے اس گھر کے دروازے کو بسم اللہ کر کے بند کیا۔ اللہ کے ذکر کو شیطان سن نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی تو ایمان ہے۔ جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے کہ یہ آواز اس کے کان میں نہ جا سکے۔ ہو نہیں سکتا کہ ذکر اللہ جہاں ہو رہا ہے وہاں شیطان کا اثر ہو جائے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ جو بیت الخلا گندی جگہ ہیں، یہاں شیطان رہتا ہے۔ جب جاؤ قدم رکھو تو اس سے پہلے بسم اللہ کہہ دیا کرو، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ دیا کرو۔ تو شیطان وہاں تمہارے جاتے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے جو وسوسہ اور اثر کر سکتا ہے، بے بس ہو جائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کو یاد کر لیا، ذکر کر لیا، شیطان کو بے بس کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں جایا کرو تو یہ دعا پڑھ کر کے جایا کرو، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں اس اللہ سے جس کی ذات بہت بلند ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، میں اپنے اس اللہ کی
پناہ چاہتا ہوں شیطان سے۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ تو شیطان ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی اس نے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لیا، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اس کا۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے شیطان اس میں بے بس ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، ہر وقت مومن کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سامنے سے آ کر کے بہکاؤں گا، بس نہیں چلے گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، بس نہیں چلے گا، دائنی طرف آ کے بہکاؤں گا، بس نہیں چلے گا، بائیں طرف آ کر کے بہکاؤں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس شیطان سے بچے کیسے آدمی؟ وہی آدمی بچ سکتا ہے بس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت بچ سکتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ صبح صبح ذکر کرتا ہے، نیچے کر سے صبح صبح ذکر کرتا ہے، صبح کو بچے گا۔ روز شام کو ذکر کرتا ہے، شام کو بچے گا۔ رات کو ذکر کرتا ہے، رات کو بچ جائے گا، باقی اور وقت۔ قرآن کہتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ، کیا میں ہر وقت ذکر کرو اللہ کو، ہر وقت شیطان سے بچے رہو۔ اسی کو قرآن میں فرمایا شیطان سے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا کچھ اثر نہیں چلے گا، زور نہیں چلے گا میرے بندوں پر۔ وہ بندے جن پر زور نہیں چلے گا وہ کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ زور تو وہی نہیں چلتا جہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو بندے میرے بندے ہیں، ان عبادی، کیا مطلب؟ میرے بندے جن کو اللہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ میرا ذکر کرنے والے بندے، وہ میرے بندے ہیں۔ جو میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں رکھتے، وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ تو شیطان کی گود میں بیٹھنے والے ہیں۔ میرے بندے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ شیطان پر پہنچے، شیطان کا اثر ان کے اوپر نہیں۔ اور شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ کام کہ ہر وقت مومن اللہ کی یاد میں لگا رہے، یہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کی تاثیر تھی کہ جو ایمان لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا،
آپ کے اس کے پاس رہ کر تربیت کو حاصل کیا اور اسی کے اوپر مر گئے۔ آپ کے دامن کو اس طرح پکڑا کہ چھٹا نہیں، سینے سے لگائے لگائے موت آ گئی، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاثیر تھی کہ وہ اللہ کی یاد میں اس طرح لگ جائیں کہ صبح سے شام، شام سے صبح ان کی ساری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ یہ تو ان لوگوں کو میسر تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھا انہوں نے اور ان کی دنیا بدل گئی۔ اب اللہ کی ایسی یاد ہے کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ بات نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مشائخ تھے، اب دنیا خالی ہے ایسے لوگوں سے جن کی قربت کسی کو میسر ہوئی رہا۔ ایسے ہیں جو 10 دن رہے اور کایا پلٹ ہو گئی، ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی اور اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر ان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو گیا، سما گیا ذکر کرتے کرتے۔ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، اب نہیں ہے دنیا، اب دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہے۔ اب تو کثرت ذکر، جتنا آدمی ذکر کرے گا، جس ذات کا ذکر کر رہا ہے اللہ، جس ذات کو، اس کا جو مسمى ہے، جس کا نام ہے اللہ، اس کو یاد کر کے اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنا کرے گا، اتنا کرے، اتنا کرے، اتنا کرے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ کاروبار دنیا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ انسان کامیاب تھا، کثرت ذکر، اتنا کراتے تھے، ذکر اتنا کراتے تھے کہ ذکر اللہ دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا تھا، کامیاب ہوتے تھے۔ شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا، ایک تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کا وہ شوق جو پہلے تھا اب نظر نہیں آتا ہے۔ آدمی کو وہ مشغلے جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، بڑوں کے ساتھ ہیں، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو آباد رکھنا، اپنی زندگی کے لیے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا، رات اور دن کتے کی طرح جیسے ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اس طرح کچھ نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا چھوڑ دی، اور حالانکہ دنیا کے اندر ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ جو کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔
اور ذکر اللہ ایسا ہے کہ کروٹ لے رہے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سو رہے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سانس چل رہا ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں، زبان چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز آج میسر نہیں ہو سکتی، آج بھی میسر اللہ کہ رحمت کا دروازہ بند تھوڑا ہی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، وہ طلب آدمی کے اندر اور سچی طلب، یہ سمجھتا ہے کہ میرا مرنا جینا اسی لیے ہے، میں تو اللہ کا ذکر ہی کروں، یعنی ہر چیز اللہ کی یاد کے لیے، زبان کبھی بند نہیں ہوگی، سانس اللہ اللہ ہی کرتا ہے، پاس انفاس کہا جاتا ہے، پاس انفاس، جن لوگوں کو اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرما دی کثرت ذکر کی بنیاد پر، وہ کامیاب ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جس کو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند سمجھدار وہی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، لیٹے ہیں تب بھی۔ کیا مطلب؟ چلنا پھرنا، کھانا کمانا، اوڑھنا پہننا، بیٹھنا اور لیٹنا آرام کرنا، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ وہ جبھی ہوگا جب اللہ کا ذکر اس طرح آدمی محنت مشقت طلب کے ساتھ کرے جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ اذکار جو بتلائے جاتے ہیں اور ایسے، مثلا سانس کا ذکر ہے، سانس تو لینا ہی ہے آدمی کو، بغیر سانس لیے تھوڑی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس ذکر میں مہارت ہو گئی، محنت کی، مشقت کی، چھوڑتا نہیں ہے، کرتے کرتے غیر اختیاری طریقے کے اوپر جو سانس اندر جاتا ہے اس میں اللہ، جو باہر نکلتا ہے اس میں ہو اللہ۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اگر بھاگنا دوڑنا مشقت کا کام جس سے سانس جلدی جلدی چلنے لگتا ہے نہ ہو تو 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کہتا ہے، اختیار ہو تب، بے اختیار ہو تب، جاگ رہا ہے تب، سو رہا ہے جب، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، نام لے رہا ہے اس کا 24,000 مرتبہ۔ کتنے سانس ہو گئے اور کتنی مرتبہ اللہ کا نام نامی ہو گیا۔ میرے بھائی یہی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو جس کو آپ نے فرمایا ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، ہر وقت اللہ کا نام لے۔ اس نام کی برکت یہ ہے جسے تو زبان سے نام لے رہا ہے، اس کی برکت سے یہ تیرے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے گی۔
جس ذات کا یہ نام ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سفر میں حضر میں گھر سے باہر سوتے جاگتے، بڑی تفصیل کا فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ذکر اللہ میں اتنی مہارت ہو جائے کہ اختیار نہیں غیر اختیاری طریقے کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ جب آنکھ کھلے تو آدمی کو محسوس ہو کہ میرا تو ذکر جاری ہے، سانس لے رہا ہوں، اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ دیکھا گیا ہے اولیاء کو کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور منہ کھلا اور زبان ہل رہی ہے۔ کیا ہل رہی ہے زبان؟ جس کی عادت ڈالی ہے۔ میرے بھائی، مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں کا غلام نہ بن جائے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی آبادی کی فکر کرے، اللہ کا وہ بندہ بن جائے جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ، اس کے اوپر تیری حکومت نہیں چلے گی۔ آدمی اگر اللہ سے مانگے، بھیک مانگے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والا سچی بھیک مانگ رہا ہے، صرف زبان سے جھوٹی مانگ رہا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کو محروم نہیں کرے گا، دے گا، مگر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو لگا دینا چاہیے، تب یہ بات محسوس ہوگی کہ جو میں نے کیا ہے کچھ اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ رمضان کے یہ دن اور رات ہے، آدمی کماتا کھاتا تو ہے ان دنوں اور راتوں کو خاص طور پر اگر اپنی آخرت کے لیے لگا دے اور اللہ سے بھیک مانگے کہ اے اللہ مجھے کامیاب فرما دے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ جانے گا کہ یہ اخلاص کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے اور وہ اس سے منہ پھیر لے گا، ایسا نہیں ہوگا، اللہ اسے کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، اپنی سچی یاد عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کا ایسا بندہ بنا دے جہاں شیطان کا بس نہ چل سکے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.